السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ سب بچوں کو میں اپنی طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور امید ہے کہ عید الاضحیٰ کے چھٹی کے 5 دن آپ کے بہت ہی اچھی طرح گزرے ہوں گے۔ اب ہم اپنا سبق آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ 3 پارے کے 8 رکوع ہم نے مکمل کر لیے۔ اب ہم 3 پارے میں پیج نمبر 68 سورہ آل عمران کا پہلا رکوع اور 3 پارے کا 9واں رکوع ہم پڑھتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں۔ جو کچھ میں قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو آپ بالکل غور سے سنیں، اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنے ہونٹوں کو ہلائیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ چلو تو ہم شروع کرتے ہیں، بالکل دھیان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق اللہ العظیم. بس آپ کا سبق یہاں تک رہے گا، 9واں رکوع مکمل، اور اس کے بعد اور 2 آیتیں آپ یاد کریں گے. اب اس کو ویڈیو کو اچھی طرح سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کو اچھے سے سنیں، اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد قرآن کریم کے اندر سے بھی کم سے کم 5 مرتبہ یہ 2 صفحے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح اس کی تلاوت کریں. اب آپ سب اسلامی تعلیم ہم پڑھتے ہیں. ہم نے تیمم کا بیان مکمل پڑھ لیا، اور تیمم کے اندر جتنے بھی مسائل تھے، تیمم کب ٹوٹتا ہے، تیمم کے فرض کیا ہے، تیمم کن چیزوں پر کرنا جائز ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے تیمم کے متعلق مسائل تھے، وہ میں نے آپ کو سمجھائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اور اس کے بعد جو سوال و جواب تھے اس کو بھی اچھی طرح آپ نے یاد کر لیا ہوگا. اگر آپ نے اس کو یاد نہیں کیا ہے تو پھر سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سوال و جواب کو اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ آپ کو وہ کام لگے اپنی لائف کے اندر. جب بھی آپ کو تیمم کرنے کی ضرورت پڑے تو اگر یہ چیزیں آپ کو یاد ہوگی اور آپ نے سمجھی ہوگی تو آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے. اب اسلامی تعلیم کے اندر پیج نمبر 95 چند شرعی اصطلاحات جیسے آپ نے بہت ساری مرتبہ سنا ہے نماز میں اور نماز کے علاوہ بہت ساری چیزوں کے اندر کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت مؤکدہ ہے، یہ چیز سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے. تو یہ تمام کی تمام ان کو شریعت کے اندر اصطلاحات کہتے ہیں. اب ان کا حکم کیا ہے، ان کو چھوڑنے سے کیا گناہ ہوتا ہے، اور ان کو کرنے سے ہمیں کیا ثواب ملتا ہے، اور ان اصطلاحات کا انکار کرنے والا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ اس سبق کے اندر آپ پڑھیں گے. دیکھو دھیان سے بالکل سنیں. اب یہاں کچھ اصطلاحات بیان کی جاتی ہے، یاد کر لو اور ان کا مطلب سمجھ لو. الفاظ یہ ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل، مباح، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. یہ تمام کی تمام اصطلاحات ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا. اب عین اور کفایہ. عین فرض عین ہوتا ہے، واجب عین ہوتا ہے، اسی طرح فرض کفایہ ہوتا ہے اور واجب کفایہ ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ فرض عین کا مطلب کیا ہے اور فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے، واجب عین کا مطلب کیا ہے اور واجب کفایہ کا مطلب کیا ہے. دیکھو
شریعت کے احکام عام طور پر ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان پر الگ الگ لازم ہوتی ہے۔ جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں تو ان کی ادائیگی ہر ایک کے اوپر الگ الگ لازم ہوتی ہے۔ جیسے نماز، تو نماز یہ ایسا فریضہ ہے، یہ ایسا ایک فرض ہے کہ جس کی ادائیگی ہر ایک مسلمان پر الگ الگ لازم ہے۔ کسی ایک کے نماز ادا کر لینے سے سب کے اوپر سے دوسرے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہٹ جائے گی، ایسا نہیں۔ یہ فرض عین ہے، اور ایسا فرض ہے کہ ہر ایک کے اوپر اس کی ادائیگی لازم ہے، کہ ایک کے ادا کر لینے سے دوسرا ذمہ داری سے بری نہیں ہوتا۔ ایسا حکم اگر فرض ہے تو فرض عین، جیسا نماز، تو نماز فرض عین ہے، ایک کی ادا کر لینے سے دوسرے کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ نہیں جاتی ہے، بلکہ ہر ایک کے اوپر الگ الگ لازم ہے۔ واجب ہے تو واجب عین ہے، سنت ہے تو سنت عین کہلاتا ہے۔ اور کچھ حکم ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی ہر ایک کے اوپر نہیں بلکہ پوری جماعت پر لازم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کچھ مسلمان ادا کر لے تو سب کے ذمے سے ادائیگی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ ایسا حکم اگر فرض ہو تو فرض کفایہ کہلاتا ہے، اور واجب ہو تو واجب کفایہ، اور سنت ہو تو سنت کفایہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ جنازے کی نماز، تو جنازے کی نماز یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر الگ الگ لازم ہے، بلکہ یہ پوری جماعت کے اوپر لازم ہے۔ اور فرض کفایہ، تو اس کا مطلب کیا کہ اگر پوری جماعت بستی کے کچھ لوگ جنازے کی نماز پڑھ لیں گے تو ہر ایک کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی، اور اگر کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری قوم گنہگار ہوگی۔ اب دیکھو، یہ تو ہو گیا کہ واجب ہو تو واجب کفایہ، اور سنت ہو تو سنت کفایہ۔ بس فرض، واجب اور سنت کی یہ دو قسمیں ہوگی۔ فرض، واجب اور سنت کی یہ دو قسمیں ہوگی۔ کون سی؟ فرض، تو فرض کی دو قسمیں، ایک فرض عین اور فرض کفایہ۔ واجب کی دو قسمیں، واجب عین اور واجب کفایہ، اور سنت کی بھی سنت عین اور سنت کفایہ۔ تو اصل آپ کو عین اور کفایہ دونوں کا مطلب سمجھنا ہے۔ عین کا مطلب ہر ایک کے اوپر الگ الگ لازم، ایک کے کرنے سے دوسرا اس ذمہ داری سے بری نہیں ہوتا۔ اور فرض کفایہ کہ کچھ لوگ ادا کر لیں گے تو دوسروں کے اوپر سے وہ ذمہ داری ہٹ جائے گی، سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو فرض عین، واجب عین اور سنت عین تینوں کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح فرض کفایہ، واجب کفایہ اور سنت کفایہ، تو ان تین اصل یہی آپ کو سمجھنا ہے، فرض عین اور کفایہ۔ تو آپ کا سبق یہاں تک رہے گا۔ آپ یہ جو سبق دیا گیا کچھ اچھے سے آپ اس کو ریڈ کریں، آپ اس کو بار بار ریڈ کریں تو آپ کی ریڈنگ فاسٹ ہوگی، آپ کا اردو اچھا ہوگا، اور آپ سنانے کی بھی فکر کریں۔ آپ کو جو وقت دیا گیا ہے آپ 2 سے 3 کے درمیان میں بھی سنا سکتے ہیں۔ شام کو 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک بیچ میں مغرب کی نماز آتی ہے، تو اس کے علاوہ 6 سے 8 میں آپ کبھی بھی سنانا چاہے تو سنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔